حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ عقل مند لوگ کہاں ہے؟ لوگ پوچھیں گے کہ عقل مندوں سے کون مراد ہے؟ جواب ملے گا کہ وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے تھے، کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہوئے، یعنی ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے، اور آسمان اور زمین کے پیدا ہونے میں غور کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یا اللہ، آپ نے یہ سب بے فائدہ تو پیدا کیا ہی نہیں، ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، آپ ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ اس کے بعد ان لوگوں کے لیے ایک جھنڈا بنایا جائے گا جس کے پیچھے یہ سب جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ، آمین ثم آمین۔ آسمانوں اور زمین کے پیدا ہونے میں غور کرتے ہیں، یعنی اللہ کے قدرت کے مظہر اور اس کے حکمتوں کے عجائب سوچتے ہیں، جس سے اللہ جل جلالہ کے معرفت میں قوت پیدا ہوتی ہے۔ الہی یہ عالم کے الغرض تیرا بن ابی الدینار رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرسلہ روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت کے پاس تشریف لے گئے جو چپ چاپ بیٹھے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا بات ہے، کسی سوچ میں بیٹھے ہو؟ عرض کیا کہ مخلوقات کی الہی کے سوچ میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اللہ کی ذات میں غور نہ کیا کرو کہ وہ دارو الوارا ہے، اس کے مخلوقات میں غور کیا کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے عرض کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عجیب بات سنا دیجئے۔ فرمایا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بات ایسی تھی جو عجیب نہ تھی؟ ایک مرتبہ رات کو تشریف لائے، میرے بستر پر میرے لیے لحاف میں لپٹ گئے، پھر ارشاد فرمایا کہ چھوڑ، میں تو اپنے رب کی عبادت کروں۔ یہ فرما کر اٹھے، وضو فرمایا اور نماز کی نیت باندھ کر رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آنسو سینے مبارک پر بہتے رہے۔ پھر اس طرح رکوع میں روتے رہے، پھر سجدے میں اس طرح روتے رہے، ساری رات اس طرح گزاری، حتیٰ کہ صبح کی نماز کے واسطے حضرت بلال رضی اللہ عنہ بلانے کے لیے آ گئے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ تو بخشائے ہیں، پھر آپ اتنا کیوں روئے؟ ارشاد فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ پھر فرمایا، میں کیوں نہ روتا، حالانکہ آج یہ آیتیں نازل ہوئی، یعنی آیت برا ان فی خلق السماوات والارض سے فافینا عذاب النار تک۔ پھر فرمایا کہ ہلاکت ہے وہ شخص کے لیے جو ان کو پڑھے اور غور و فکر نہ کرے۔ جو بھی قرآن کو پڑھتا ہے اس آیتوں پر غور اور فکر بھی کرنا۔ عامر بن عابد رحمۃ اللہ نے فنس کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ اکرم رضی اللہ عنہ سے سنا ہے کہ ایک سے دو سے تین سے نہیں بلکہ ان سے زیادہ سے سنا ہے کہ ایمان کی روشنی اور ایمان کا نور غور و فکر ہے، یعنی ایمان کی نور اور روشنی، اور کل قیامت کے دن پورا اندھارا ہو جائے گا، جب تمہارا جتنا ایمان ہوگا اتنا روشنی گرے گا، اس میں سے تم کو پل صراط پر سے طے کرنا پڑے گا۔ ایمان کی روشنی اور ایمان کا نور غور و فکر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔